نحمدک یا اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اسلام وہ پودا نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، اسلام وہ پودا نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے تب اس میں بہار آئی۔ ویورس، آج 17 رمضان المبارک ہے اور آج آپ کے سامنے انتہائی اہم ٹاپک پہ بات کروں گا۔ آج ہمیں دنیا کی ساری تاریخیں یاد رہتی ہیں، آج ہمیں ہمارے بچوں کو ہم سب کو یہ معلوم ہے قائد اعظم کی پیدائش کا دن کون سا ہے، وفات کا دن کون سا ہے، اقبال ڈے کون سا ہے، اقبال کی وفات کا دن کیا ہے۔ آج ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ 28 مئی کو کیا ہوتا ہے، یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ 23 مارچ کیا یاد دلاتا ہے، ہمیں ساری تاریخ دنیا جہان کی یاد رہتی ہیں۔ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، یاد ہونا بھی چاہیے، علمی اضافے کے لیے اچھی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اسلامی تاریخات بھی یاد ہونی چاہیے۔ آج ہمیں نہیں معلوم، ہماری اولادوں کو نہیں معلوم کہ اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کب ہے، ان کی وفات کب ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کب ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تاریخ کیا ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تاریخ کیا ہے۔ ہماری اولاد کو یہ چیزیں یاد نہیں ہیں۔ اس میں غلطی بچوں کی نہیں ہے، اس میں غلطی اولاد کی نہیں ہے، میری نظر میں اس میں غلطی ہم بڑوں کی ہے، والدین کی ہے۔ آج ہمیں اسلامی واقعات سے آگاہی نہیں ہے، ہم اسلامی تاریخ کو نہیں سمجھتے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کس دن کون سا واقعہ رونما ہوا ہے۔ تو آج اسی پہ بات کروں گا میں تھوڑی سی، کہ اسلام کا سب سے پہلا جو معرکہ کفار کے ساتھ ہوا، حق و باطل کی سب سے جو پہلی جنگ ہوئی، اسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے، اور یہ غزوہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو ہوتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ روزہ نہیں رکھتے، کیوں؟ جی گرمی کی شدت زیادہ ہوتی ہے، محنت مزدوری کرنی پڑتی ہے، کاروبار کرنا پڑتا ہے، تو گرمی کی شدت کی وجہ سے ہم روزہ رکھنا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے کام کو مقدم کرتے ہیں۔ قربان جاؤں ان صحابہ کی ہستیوں پر کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، عرب کی گرمی ہے، انتہائی شدت کی گرمی، اور عرب کی گرمی تو ویسے بھی مشہور ہوتی ہے، ریگستان ہے، گرم ریت کے ٹیلے ہیں، تپتی ریت ہے، ہر طرف سخت گرمی، پھر کھجوروں کا موسم بھی پکا ہوا، گرمی کی شدت بھی انتہا کو ہے، اور پھر دیکھیں میدان کارزار لگا ہوا ہے، دشمن بالکل پوری تیاری پوری طاقت کے ساتھ سامنے کھڑا ہوا ہے،
اور دشمن کی تعداد صحابہ کی تعداد سے 3 گنا 4 گنا زیادہ ہے۔ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ 313 ہیں۔ سامنے آنے والے دشمن کی تعداد 900 سے 1100 بتائی جاتی ہے۔ ایک طرف 313 کا لشکر، ایک طرف 900 سے 1100 افراد کا لشکر، 3 سے 4 گنا زیادہ تعداد کے ساتھ دشمن لڑنے کے لیے آیا ہے، اور یہاں کتنے کم تعداد میں کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ بھی جاری ہے۔ کوئی بھی صحابی ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے روزہ نہ رکھا ہو، میدان کارزار میں کھڑے ہیں، یقینی موت کے سامنے کھڑے ہیں۔ میدان کارزار میں جو بھی جاتا ہے اپنی زندگی، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جاتا ہے، وہ کس لیے کہ یہاں یا تو مرنا ہے یا مارنا ہے۔ وہاں روزے کی حالت میں تمام صحابہ 313 کا لشکر، کسی ایک نے بھی روزہ نہیں چھوڑا۔ تو اللہ نے کہہ دیا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ آپ کے جو ساتھی ہیں وہ آپس میں شیر و شکر ہیں اور دشمن کے لیے وہ سخت ہیں۔ تو 17 رمضان المبارک وہ ہمیں یاد دلاتی ہے غزوہ بدر کی، کہ حق و باطل کی سب سے پہلی لڑائی، اور اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور تحقیق اللہ نے تمہاری بدر میں مدد فرمائی ہے۔ اور بہت سارے ایسے مقامات ہیں، قرآن مجید میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں، ایسے مقامات موجود ہیں۔ اللہ نے بدر والوں کی مدد فرمائی، اور اس معرکے میں 14 صحابہ شہید ہوتے ہیں، جس میں سے 6 صحابہ مہاجرین میں ہیں اور 8 صحابہ انصار میں ہیں۔ 14 جو شہید ہوتے ہیں ان میں سے 13 صحابہ وہی میدان بدر میں مدفون ہیں۔ ایک صحابی ہیں جو راستے میں مقام وفرہ کے مقام پر شہید ہوتے ہیں، تو ان کو وہاں مدفون کر دیا گیا، دفن کر دیا گیا۔ اس معرکے میں بڑے آہو جلال کے ساتھ، بڑے تکبر کے ساتھ کفار آئے، یہ سوچ کے آئے کہ آج ہم اسلام کو معاذ اللہ ختم کر دیں گے، آج ہم مسلمانوں کا ملیہ میٹ کر دیں گے۔ لیکن اللہ نے کچھ اور ہی فیصلہ کر رکھا تھا۔ مدد کا انحصار طاقت پہ نہیں ہوتا، رب کی نصرت پہ ہوتا ہے۔ جب اللہ کی نصرت آئی تو غالب 313 آئے، نہ کہ 1100 والے۔ اللہ نے ان کو ذلیل کیا، کفار کو، اور 70 کافر جہنم واصل ہوئے۔ مختصر سی یہ تاریخ بیان کی تاکہ ہمیں علم ہو کہ صحابہ نے دین کے معاملے میں جاں فشانی سے کام لیا۔ دین کے معاملے میں یہ نہیں سوچا کہ چلو جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں گھمسان کی لڑائی ہوگی، آج روزہ نہیں رکھتے، آج روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، بلکہ روزہ بھی رکھا اور میدان کارزار میں لڑائی بھی جاری رکھی، روزہ بھی رکھا، اپنے کام بھی جاری رکھے۔ آج افسوس کے ساتھ ہمارے نوجوان، ہمارے گھر کی عورتیں روزہ نہیں رکھتے، جی آج یہ کام کرنا ہے، آج وہ کام کرنا ہے۔ خدا را، روزہ فرض عین ہے، فرضی عبادت ہے، اس کو مؤخر کرنا، اپنے کام کو مقدم کرنا، اپنا کام پہلے کرنا، عبادت جو فرض عین ہو اس کو درمیان پیچھے رکھ دینا سخت گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دیا، اس کے بعد اس نے پوری زندگی روزے رکھے۔ رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا اور پوری زندگی روزے رکھے
تو وہ پوری زندگی کے روزوں کا ثواب اس ایک روزے تک نہیں پہنچ سکتا جو اس نے چھوڑا تھا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے ساتھ 17 رمضان المبارک حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا دن بھی ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی ہیں کہ جن کی وجہ سے اسلام کا ایک بڑا حصہ ہم تک پہنچا۔ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آتی ہیں اس وقت جب ان کی عمر مبارک 6 برس ہوتی ہے۔ رخصتی ہوتی ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب عمر 9 برس کی ہوتی ہے۔ دنیا کی جتنی بھی تعلیم یافتہ خواتین ہیں، جتنی بھی خواتین ہیں دنیا میں، اگر ساری خواتین اپنا آئیڈیل امی عائشہ کی زندگی کو بنا لیں تو یہ میں بات دعوے سے کہتا ہوں کسی گھر میں کبھی کوئی ناچاکی نہیں ہوگی، کسی گھر میں کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کسی گھر میں کبھی کوئی طلاق کا معاملہ نہیں اٹھے گا، کسی گھر میں بھی کسی بھی قسم کی کوئی خرافات چیزیں نہیں آ سکتی، بے حیائی نہیں آ سکتی، برائی نہیں آ سکتی اگر خواتین اپنی آئیڈیل امی عائشہ صدیقہ کی زندگی بنا لیں۔ کیوں؟ آپ نے ہر دور دیکھا ہے اور اللہ نے آپ کو بہترین نمونہ بنا کے بھیجا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے نمونہ حیات بنایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہاری زندگیوں کے لیے گزارنے کے لیے تمہیں آئیڈیل کے طور پہ، نمونے کے طور پہ میں نے پیش کر دیا اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی طرح اللہ نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی آئیڈیل بنا کے بھیجا ہے۔ اگر ایک عورت جو مسلمان عورت ہے امی عائشہ کی سیرت اپنا لیتی ہیں، امی عائشہ کی سیرت کو پڑھ لیتی ہیں اور اپنا آئیڈیل بنا لیتی ہیں تو یہ میں دعویٰ کر کے دعوے سے کہتا ہوں کہ اس کی زندگی خوشیوں سے مالا مال ہو جائے گی، برکات سے بھر جائے گی اس کی زندگی۔ آپ نے ہر طرح کا دور گزارا، آپ نے اخلاقیات کا درس بھی دیا، آپ نے بیوگی کی زندگی بھی گزاری، آپ نے بے اولادی کی زندگی بھی گزاری، آپ نے سوکن کے ساتھ رہنے کا طریقہ بھی بتایا کہ سوکن کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے، بے اولادگی میں کیسے رہا جاتا ہے، جوانی میں بیوہ ہونے کے بعد زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ آپ نے ہر طرح کی آسانی امت کے لیے پیدا کر دی ہے، اور پھر علم کے وہ موتی آپ نے دیے کہ صحابہ کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو سب سے پہلے امی کے در پہ تشریف لے کے جاتے، اور امی اتنے آسانی سے مسائل کو حل فرماتی کہ صحابہ حیران ہو جاتے۔ اور دین کا بہت بڑا حصہ امی عائشہ صدیقہ رفیقہ محبوب کبریا کے درس سے ہمیں ملتا ہے۔ اگر میری مائیں بہنیں یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں ایک مرتبہ اپنی زندگی میں سیرت عائشہ پڑھ کے دیکھیں اور پھر اسے اپنا کے دیکھیں۔ اگر آپ کے گھر میں خوشیاں نہیں آتی، اگر آپ کے گھر میں برکتیں نہیں آتی تو مجھے مجرم ٹھہرا دینا۔ دعوے سے کہتا ہوں ایک مرتبہ سیرت عائشہ پڑھ لیں اور پھر اسے اپنی زندگی میں اپنا لیں، پھر دیکھیں آپ کے خاوند کتنے خوش ہوں گے، آپ سے کتنی پریشانیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ آج کل ہر ماں بہن کا یہی مسئلہ آتا ہے کہ جی شوہر توجہ نہیں دیتے، شوہر توجہ نہیں دیتے، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، ناچاکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ ان سے میں یہ گزارش کرتا ہوں بطور وظیفہ اپنی زندگی کو امی عائشہ کی زندگی کی طرح چلانے والی بن جائیں، تو پھر دیکھیں شوہر بھی آپ سے راضی ہو جائیں گے،
بچے بھی آپ سے راضی ہو جائیں گے، انشاءاللہ والدین بھی آپ سے راضی ہو جائیں گے، سسرال بھی آپ سے راضی ہو جائیں گے، آپ کے سارے رشتے آپ سے راضی ہو جائیں گے، اور پھر سب سے بڑی بات کہ آپ کا رب بھی آپ سے راضی ہو جائے گا جب زندگی سیرت عائشہ کی طرح بن جائے گی۔ ایک مرتبہ اس سیرت کا مطالعہ کر لیں، پھر اس کو اپنا لیں، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ اس کے بعد آنے والی ویڈیوز میں ہم انشاءاللہ اعتکاف کورس شروع کر رہے ہیں، تو جن ساتھیوں نے آگے یہ شیئر نہیں کیا ہوا ابھی تک یہ چینل، تو ان سے یہ گزارش ہے کہ اپنے تمام جاننے والوں سے یہ چینل شیئر کروا کے ان سے بھی لائک اور سبسکرائب کروا دیجئے، تاکہ ان کو بھی یہ مسائل یاد ہو جائیں اور علم ہو جائے۔ ہم اعتکاف کورس شروع کر رہے ہیں کل سے انشاءاللہ، جس میں اعتکاف کے مسائل بیان ہوں گے، مرد اور عورتوں کے تمام مسائل بیان کیے جائیں گے۔ کسی نے کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، واٹس ایپ نمبر ہمارا اسکرین پہ چلتا ہے، وہ دیکھ لیجئے، واٹس ایپ پہ آپ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں، کبھی بھی پوچھ سکتے ہیں، ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ تو یہی گزارش ہے کہ آپ اس کو آگے شیئر کریں تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔